ایک وقت تھا جب دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ موریشس موجود تھا جو اپنے سرسبز و شاداب جنگلات اور قدرتی حسن کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس جزیرے کے گھنے جنگلات میں ایک انوکھا پرندہ بستا تھا جسے ہم آج ڈوڈو کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈوڈو ایک بھاری بھرکم نہ اڑنے والا پرندہ تھا جو اپنے قدرتی ماحول میں امن و سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے نہ تو کسی شکاری کا خوف تھا اور نہ ہی کسی بیرونی خطرے کا اندیشہ، کیونکہ اس جزیرے پر اس کا کوئی قدرتی دشمن موجود نہیں تھا۔ ڈوڈو معصومیت اور سادگی کی علامت تھا جو قدرت کے حسین نظام کا ایک اہم حصہ تھا۔ پھر 16ویں صدی کے اواخر میں ولندیزی بحری جہازوں نے اس جزیرے پر قدم رکھا۔ ملاح جب کشتیوں سے اترے تو ان کی نظر اس عجیب و غریب پرندے پر پڑی۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا جاندار نہیں دیکھا تھا جو انسانوں سے بالکل نہ ڈرتا ہو۔ ڈوڈو اپنی فطری معصومیت کی وجہ سے ان نئے آنے والوں کے قریب چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہی مخلوق اس کی نسل کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ انسانوں کی آمد اس پرامن جزیرے کے لیے ایک نئے اور تاریک دور کا آغاز تھا۔ انسانوں نے جب دیکھا کہ یہ پرندہ ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے تو انہوں نے بے دردی سے اس کا شکار شروع کر دیا۔ بھوکے ملاحوں کے لیے ڈوڈو ایک آسان خوراک بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی انسان اپنے ساتھ دیگر جانور جیسے کتے، بلیاں، سور اور بندر بھی لے آئے۔ ان جانوروں نے ڈوڈو کے گھونسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے انڈے کھانے لگے، جس سے اس کی نسل کی بقا مزید خطرے میں پڑ گئی۔ انسانوں نے تیزی سے جنگلات کاٹنا شروع کر دیے تاکہ اپنی بستیاں قائم کر سکیں اور کھیتی باڑی کر سکیں، جس کی وجہ سے ڈوڈو کا قدرتی مسکن تباہ ہوتا چلا گیا۔ ماحول کی تباہی، بے رحمانہ شکار اور نئے جانوروں کی آمد نے ڈوڈو کی نسل کو معدومیت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب موریشس کے جنگلات میں صرف ایک آخری ڈوڈو تنہا رہ گیا۔ وہ آخری پرندہ بھی ایک دن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور یوں ڈوڈو کی نسل اس دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 17ویں صدی کے اختتام تک ڈوڈو صرف کہانیوں اور تصویروں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ آج ڈوڈو کا نام صرف ایک معدوم پرندے کا نہیں، بلکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی ماحولیاتی تباہی اور نسل کشی کی ایک طاقتور علامت ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری لاپرواہی اور بے حسی کس طرح کرہ ارض پر موجود دیگر جانداروں کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ڈوڈو کی داستان ایک انتباہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کا خیال نہ رکھا تو مستقبل میں کئی اور نسلیں بھی اسی انجام سے دوچار ہو سکتی ہیں۔